گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں اذان کے جواب کے مطابق عرض کر رہا تھا، مؤذن اللہ اکبر کہے تو ہم نے بھی جواب میں اللہ اکبر کہنا ہے، پھر وہ دوسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہے گا تو پھر بھی ہم نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ کہے گا 2 مرتبہ، ہم نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ۔ جب وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہم نے سرکار کے اسم پاک سن کر اپنے انگوٹھوں کے دونوں ناخن چومتے ہوئے اپنی آنکھوں سے لگانے ہیں اور پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب۔ پھر دوسری مرتبہ جب وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر بھی ہم نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخن چوم کر آنکھوں سے لگانے اور پڑھنا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ کہیں گے حی علی الصلاۃ، ہم نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کیونکہ تاکہ ہمیں شیطان نماز میں جانے سے روک نہ سکے۔ وہ کہیں نا حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف۔ اور پھر جب وہ کہے گا دوسری مرتبہ حی علی الصلاۃ، پھر بھی ہم نے یہی کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر جب وہ حی علی الفلاح کہے گا تو ہم نے اس کا جواب دینا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ما شاء اللہ کان وما لم یکن وما لم یشاء لم یکن۔ یہ جواب دینا ہے ما شاء اللہ کان، جو کچھ اللہ چاہے گا وہی ہوگا، وما لم یشاء، اور جو کچھ اللہ نہیں چاہے گا لم یشاء نہیں ہوگا۔ یہ حی علی الفلاح کا جواب ہے 2 مرتبہ۔ پھر اللہ اکبر تو ہم نے بھی اللہ اکبر پڑھنا، اور پھر ہوگا لا الہ الا اللہ تو ہم نے بھی لا الہ الا اللہ تک پڑھنا ہے۔ یہ اذان ہے اور اذان متعین ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، وہ تو اذان کا جز بن جاتا ہے، اس لیے جو اذان ہے وہی پڑھو۔ حضرت بلال نے تو صلاۃ و سلام نہیں پڑھا، تم کیوں پڑھتے ہو؟ حضرات محترم، یہ ان کی جہالت ہے۔ اذان وہ شے ہے کہ جس میں کم از کم 5 تعینات ہیں، لیکن صلاۃ و سلام میں کوئی تعین نہیں۔ اذان میں ہے اللہ اکبر، اب اس میں ذات کا بھی تعین ہے۔ ہم رحمان و اکبر نہیں کہتے، ہم رحیم و اکبر نہیں کہتے، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ تعین ہے اس میں ذات کا۔ اور پھر اکبر کا معنی ہے بہت بڑا، تو ہم اکبر کی بجائے یہ نہیں کہتے کہ اللہ الکبیر، اللہ الکبیر، اللہ بہت بڑا ہے، نہیں، ہم اکبر کہیں گے۔ یہ صیغہ اس میں تفضیل ہے، ہم نے اس میں تفضیل کا ہی صیغہ، تو اب صیغہ بھی تعین ہو گیا، ادھر اس میں ذات کا تعین، ادھر صیغہ کا تعین۔ پھر یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اللہ اعظم، نہیں، اکبر کہنا ہے۔ اکبر میں کاف تا اور را، یہ مادہ ہے اکبر کا، اور اگر عظیم کہیں گے تو مادہ ہوگا عین ضاد، عین زوئے اور زین، تو مادے کا بھی تعین ہے اذان میں۔ اس میں ذات کا تعین، صیغے کا تعین، مادے کا تعین، اور پھر تعداد کا بھی تعین ہے کہ اللہ اکبر
4 مرتبہ کہنا ہے، اشہد ان لا الہ 2 مرتبہ کہنا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ کہنا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اللہ اکبر یہیں تک پڑھنا ہے، آگے نہیں، لا الہ الا اللہ تک پڑھنا ہے، آگے نہیں۔ تو تعداد کا بھی تعین، اس میں ذات کا تعین، صیغے کا تعین، مادہ کا تعین اور تعداد کا تعین اور ترتیب کا بھی تعین ہے، کیونکہ پہلے اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر یعنی یہ ترتیب کا بھی تعین ہے۔ وہ آپ اندازہ لگائیں کتنے جاہل ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں جی یہ تو اذان کا جز بن جاتا ہے۔ پاگلو، اذان میں 5 تعینات ہیں، صلاۃ و سلام میں کوئی تعین نہیں، بے شک سبحان کوئی پڑھ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، کوئی پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی اس میں یہ نہیں کہ بس یہی درود پڑھنا ہے نا۔ ہاں، اذان کے درمیان میں اگر کوئی کلمہ زیادہ کرو گے تو وہ اذان کا جز بنے گا، کیونکہ اس کو بھی متعین رکھنا پڑے گا۔ جیسے اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل، ہمیشہ یہی مادہ بھی یہی، صیغہ بھی یہی، لفظ بھی یہی، تعداد بھی یہی، ترتیب بھی یہی، تو یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے۔ اذان میں مزید کا یہ جز بنایا جا رہا ہے، یہ منع ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت جن کے پیروکار ہیں وہ جاہل نہیں ہیں۔ سنیوں کے سوا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والوں کے سوا، میلاد منانے والوں کے سوا، 11ویں کی محفل کرنے والوں کے سوا سارے جاہل ہیں۔ بے شک بے شک دعوے سے کہیں یہ علیحدہ بات ہے کہ بے شک وہ اپنے سامنے صرف کی کتاب، نحو کی کتاب، منطق کی کتاب، فلسفے کی کتاب، معانی کی کتاب، اصول کی کتاب، حدیث کی کتاب، شرع کی کتاب رکھ کے بیٹھے ہیں، بخاری شریف رکھ کے بیٹھے ہیں، مگر جن کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم تو اس ذات کے غلام ہیں اور ہمارا ایمان ہی ظاہر نہیں ہوتا جب تک اپنے آقا کو محمد نہ کہیں۔ سبحان اللہ، بے شک محمد کہتے بھی ہیں اور محمد مانتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، ایمان کہنے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ بے شک ایمان ماننے کا ماننے کا نام ہے۔ مانو کہ ہمارے آقا محمد ہیں، سبحان اللہ، پھر مومن بنو گے۔ محمد بھی مانو اور رسول اللہ بھی مانو۔ بے شک لا الہ الا اللہ مانو کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ احد ہے، وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، وہ قدیم ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ مطلق ہے، وہ غیر مقید ہے، وہ صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز ہے۔ سبحان تو اللہ، جب وہ ہے بے نیاز، عبادت کے لائق تو وہی ذات ہے نا جو کسی کی محتاج نہ ہو۔ تو حضرات محترم، ہمارا اللہ بے نیاز ہے، یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ بے شک تو اس لیے ہم توحید کے بھی قائل اور رسالت کے بھی قائل۔ اب آپ بتائیں بھئی ہم جو کہتے ہیں محمد رسول اللہ، ہم مانتے بھی ہیں یا صرف کہتے ہیں؟ مانتے ہیں، بولیں ذرا، مانتے ہیں، مانتے بھی ہیں نا؟ بے شک تو جب مان لیا کہ ہمارے آقا محمد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، تو کس کو کہتے ہیں محمد؟ سبحان اللہ، پھر یہ ملا کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو نبی کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ خدا سے ملا دیتے ہیں، بلکہ خدا سے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ جو سنی ہیں، بریلوی ہیں، ایسی تعریف کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جس نے یہ کہا نا کہ اتنی تعریف کی ہے محبوب علیہ السلام کی کہ خدا سے ملا دیا یا بڑھا دیا، کہنے والا کافر ہو گیا۔ اب کوئی پوچھے کیوں کافر ہو گیا؟
تو بھئی ہمارے اللہ کی ذات کی حد ہے؟ نہیں کوئی حد نہیں اس کی صفات کی حد ہے؟ نہیں ملانے کا تصور تب ہوگا جب حد ہوگی. بے شک اس حد تک پہنچ گیا ملا دیا، اس حد سے آگے گیا بڑھا دیا. تو جب اللہ کی حد ہی نہیں تو ملانے اور بڑھانے کا تصور کرنا شیطان کا کام ہے. شیطان کا کام ہے یہ کہنا ملا دیا بڑھا دیا. ارے پاگلو، ہمارا تو اللہ ہی وہ ہے جو مطلق ہے، جو غیر مقید ہے، جو لا محدود ہے، جو قدیم ہے، نہ حد ہے نہ ابتدا ہے. بے شک قدیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو. بے شک وہ ذات اللہ کی ہے، وہ قدیم ہے. اور واجب الوجود یعنی جس ذات کا ہونا ہر لمحہ واجب ہے. بے شک یہ نہیں کہ کسی وقت اللہ نہیں تھا، معاذ اللہ ثم معاذ. وہ واجب الوجود ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جناب یہ سنی بریلوی یہ تو بدعتیں کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں. او کھوتو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں. 11ویں شریف کی محفل ہے، میرا نبی کہتے ہیں جنت کا باغ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ میلاد شریف کی محفل ہے، سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں جنت کا باغ. بے شک تو جناب بندہ کئی حدیثیں ہیں، ابھی میں نے ایک حدیث کی بات کی ہے، جنت کا باغ. اللہ کی قسم جب ہم میلاد کی محفل ہو، 11ویں شریف کی محفل ہو، جب اس محفل سے ہم اٹھتے ہیں نا، اللہ نے اس محفل پر ایک فرشتوں کی جماعت ہے جن کا کام یہی ہے محفلیں تلاش کرنا. وہ پھرتی پھرتی جب ایک جماعت والا فرشتہ دیکھتا ہے نا، دوسروں کو کہتا ہے ہلم الی حاجتکم، آؤ آؤ مل گئی محفل. سبحان اللہ حدیث پیش کر رہا ہوں، کوئی دیکھنا چاہے دکھاؤں گا. سبحان اللہ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ میں عارضی طور پہ آیا ہوں، بھاگ جاؤں گا پھر ہاتھ آؤں یا نہ آؤں. تو میں تو جناب 45 سال سے تمہاری خدمت کر رہا ہوں، اللہ اور جو کچھ بھی کہتا ہوں سیکا بات کہتا ہوں، سیکا. بے شک آج تک کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی کھڑا نہیں ہوتا کہ یہ بات تم نے غلط کی ہے. نہیں جناب بندہ، کیونکہ ہم آخر اولیاء کے دامن سے وابستہ ہیں اور سرکار کے در پاک کے منگتے ہیں، اور نبی کا جو منگتا ہے وہی دنیا کا شہنشاہ بے شک حقیقت. تو حضرات محترم غور کیجیے کہ وہ فرشتہ کہتا ہے ہلمو الی حاجتکم. یار ہم تلاش کر رہے تھے وہ محفل میلاد کی ہو، وہ محفل 11ویں شریف کی ہو، وہ محفل کسی بزرگ کے عرس کی ہو، وہ محفل کسی ذکر خیر کی محفل ہو. اس محفل کو ہمارے آقا نے جنت کا باغ بھی قرار دیا. اور سرکار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتوں کی جماعت مقرر کی ہے، وہ جب تک محفل رہتی ہے، ہم انسان ہیں، ہم میں عوارضات ہیں، ہم بیٹھے ہیں وضو کر کے بیٹھے ہیں، کسی کو وضو تازہ کرنے کی ضرورت پڑ گئی، کسی کو پیشاب آ گیا، کسی کو کچھ ہوا. ہم اٹھتے بیٹھتے رہیں گے، آتے جاتے رہیں گے، لیکن فرشتے کھڑے سبحان اللہ سبحان اللہ فرشتے کھڑے رہیں گے. اور جناب بندہ جب محفل ختم ہوگی، یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں. سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا من این جئتم. واہ 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 قابل غور ہے یہ بات. اللہ فرمائے گا، ایمان سے بتاؤ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ اللہ کل شیء بصیر ہے یا بے نہیں؟ شک تو پھر پوچھتا کیوں ہے فرشتوں سے کہاں سے آئے ہو؟ دیکھو نا قابل غور بات ہے نا. بھیجا بھی رب نے، ڈیوٹی بھی اللہ نے لگائی. پھر جب وہ محفل ختم ہوئی تو رب کہتا ہے من این جئتم، کہاں سے آئے ہو؟ اللہ یا اللہ تو علی کل شیء بصیر ہے، تیری نگاہ الوہیت سے
تو نہ ظاہر چھپا ہے نہ غیب چھپا ہے. تو نے تو ہمارے آقا کو وہ نگاہیں عطا فرمائی ہیں جن کی نگاہیں ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت پوری امت اور امت دعوت، امت اجابت ہم ہیں. امت دعوت میں کافر بھی شامل ہیں، کیونکہ آپ فرماتے ہیں نا ارسلت الی الخلق کافہ. ہر وہ شے جس پر لفظ مخلوق صادق آئے گا میں اس کا رسول ہوں، وہ میری امت. سبحان اللہ. مخلوق اب ملا کہتے ہیں نا نبی کو تو موت آ گئی، یہ خوشیاں منا رہے ہیں. وہ پاگل کے بیٹو، موت چلتے پھرتے کو موت آتی ہے، کھاتے پیتے کو موت آتی ہے، سنتے دیکھتے کو موت آتی ہے. کیونکہ موت اس کو آتی ہے جو میرے نبی سے بیگانہ ہو جائے، وہ مر گیا. اور جو نبی کا دیوانہ ہے بیگانہ مر جاتا ہے، دیوانہ تر جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ تو قبر میں بھی جب جاتا ہے تو آقا تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول، اب پوچھو رب سے یا اللہ مرنے کے بعد عمل تو نہیں کرنا نا ہم نے، کیونکہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان کو جب موت آتی ہے تو اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. اب اس پہ نماز فرض نہیں ہے، اب اس پہ روزہ فرض نہیں ہے، اب اس پہ حج فرض نہیں ہے. یعنی یہ جتنے فرائض ہیں واجبات ہیں احکام شرعی ہیں دنیا میں ہیں. موت کے بعد اعمال منقطع ہو گئے. ثواب کے اعتبار سے 3 عمل ہیں جن کا ثواب ملتا رہتا ہے. جیسے آپ دیکھیں پہلا عمل صدقہ جاریہ. اب ہمارے بھائی، ہمارے انتہائی محترم عزت مآب حضرت الحاج محمد نواز نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ محفل شروع کی. وہ بانی محفل ہے. جب تک یہ محفل ان کی اولاد کرتی رہے گی، جتنا ان کو ثواب ملے گا، اولاد کو، بھائیوں کو، احباب کو، دوستوں کو، جتنا ان کو ثواب ملے گا ہم سب کا ثواب جمع کر کے اللہ تعالیٰ بنیاد رکھنے والے کو عطا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے صدقہ جاریہ. مسجد بنوا دی، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف مسجد بنوائے جس میں بھونکنے والا ملا آ کے بیٹھ جائے، گستاخ ملا بیٹھے، نبی کو اپنی مثل کہنے والا، نبی سے مدد مانگنا شرک ہے فلاں. یہ بکواس کرنے والا نہیں. بکواس کرنے والوں کی مسجد کو اللہ نے خود مدینہ منورہ میں گروا دیا. بے شک. لے آؤ قرآن پاک میں، قرآن پڑھ کے سورہ توبہ میں ہے. مسجد سب سے پہلے مسجد تقوی کی بنیاد پر، پاک عقیدہ اور پاک عمل کی بنیاد پر مسجد قباء شریف بنی، ہمارے آقا نے بنی. اس کے بعد پھر ایک مسجد مدینہ منورہ میں بنی اور وہ منافقین نے بنائی. اب اس وقت منافق تھے. منافق یہودیوں کو نہیں کہتے، منافق ہندوؤں کو نہیں کہتے، منافق عیسائیوں کو نہیں کہتے. منافق ان کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھیں اور دل میں بغض رکھیں. اب وہ جاہل بھی مر جائے جو کہتا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو کچھ نہ کہو. ایمان سے بتاؤ، شمر کو کچھ نہ کہیں، خولی کو کچھ نہ کہیں، عمر کو کچھ نہ کہیں، یزید پر لعنت نہ بھیجیں، حسین کے دشمنوں کو کچھ نہ کہیں، میرے نبی کے جگر گوشے اور محبوب جن کو دیکھ کر میرا آقا ٹھنڈا دل ہوتا تھا، خوش ہوتے تھے، کندھوں پہ بٹھاتے. جس نبی کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی کی اللہ قسم اٹھاتا ہے. بتاؤ ان کے کندھوں کا مقام کیا ہو. سبحان اللہ. جس نبی کے قدموں کے نیچے عرش، بتاؤ کون گیا ہے عرش پر ہمارے آقا کے سوا؟ کون گیا؟
جبریل امین کوئی جیسی ویسی ہستی نہیں، رسول ملائکہ ہیں، اور لیکن سدرہ پر جبریل بھی رکے، تھکے تھے روح الامین کے بعد، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے بلبلے تھے۔ اب بتاؤ، اور شیخ سعدی کیا کہتے ہیں؟ اگر یکسرے موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر میں ایک لمحہ بھی اب میں آگے ہو جاؤں، ایک بال برابر آگے ہو جاؤں، تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ بول کیجیے، میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ غور کیجیے بھئی، جبریل امین کے پر کیوں جلتے ہیں؟ اچھا، آج یہ نکتہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، سبحان اللہ۔ کیونکہ جبریل امین نے خود کہا تھا، لو دنوت ان لتن لحترقت، حضور میں اگر ایک بال برابر بھی آگے ہوتا ہوں میں جلتا ہوں، میں جل جاؤں گا۔ کیوں جلتے تھے جبریل؟ اللہ آخر بھئی آپ لوگ کوئی، آپ ابھی نابالغ تو نہیں بیٹھے، زندگی گزاری ہوگی، جمعہ پڑھتے ہوئے، محفلوں میں جاتے ہوئے، تقاریر سنتے ہوئے، کسی نے آپ کو بتایا ہے کہ جبریل کے پر کیوں جلتے تھے؟ سبحان اللہ۔ بتایا ہے؟ سرسری نظروں والے کہتے ہیں جی کیونکہ اب سدرۃ المنتہا سے آگے، حالانکہ سدرہ سے آگے کی بات ہی نہیں۔ سراغ عین و متا کہاں تھا؟ بریلی کا تاجدار کہہ رہا ہے، سراغ عین و متا کہاں تھا؟ نشان کیف و الا کہاں تھا؟ نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے۔ اللہ کہتے ہیں سراغ عین و متا، کہاں سے آئے ہو، کب آئے ہو، کیسے آئے ہو، یہ بات ہی نہیں ہے۔ فرمایا سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی راہی۔ اب سدرہ سے آگے، یہ آگے میں نہ کہوں تو کیا کہوں، محتاج ہوں کہنے کے لیے، ورنہ آگے کی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کوئی ساتھی نہیں تھا، صرف ہمارے آقا۔ اللہ جبریل کے پر کیوں جلتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں چونکہ اب یہ جو ہے نا سدرہ سے آگے اللہ کے انوار و تجلیات تھے، اس لیے پر جلتے ہیں۔ میں نے کہا ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، شب معراج تو کہاں تھا؟ اللہ واہ تو کہاں تھا؟ رب وہاں بیٹھا تھا جہاں محبوب جا رہے تھے؟ نہیں وہ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو۔ وہ کہتے ہیں اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی۔ اللہ کون بتائے کہ وہاں تھا کون؟ وہاں دوئی تو ہے نہیں، دوئی تو مکہ میں ہے کہ یہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں، یہ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، یہ خان صاحب بیٹھے ہیں، یہ فلاں صاحب بیٹھے ہیں، یہ فلاں صاحب بیٹھے ہیں، یہ دوئی کی باتیں یہاں ہیں۔ اور سرکار تو جہاں تھے وہاں جہاں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ وہاں دوسرا تو ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، دوسرے کی تو جگہ ہی نہیں تھی۔ تو پھر اعلیٰ حضرت جب دوسرا وہاں تھا ہی کوئی نہیں تو وہاں تھا کون؟ فرمایا نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے، ارے تھے، بس یہاں بھی محبوب تھے وہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے، ارے تھے، کمانے امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ اب میں اس کی تشریح کی طرف چلوں نا تو نہ میری صحت متحمل ہے اور نہ وقت۔ حقیقتاً فرمایا محبوب علیہ السلام کے لیے کوئی مراحل، کوئی تعین، کچھ نہیں تھا، بس
وہاں تھے جو محبوب تو کیسے تھے؟ تو میں کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو، دائرے کی چال سے تو پوچھو، کہاں سے آئے کہاں گئے تھے؟ دائرے کی ہے کوئی ابتدا؟ دائرے کی ہے کوئی انتہا؟ ارے بس محبوب ہی محبوب تھے، اور کرو تم تو ممکن الوجود اور واجب الوجود کو لے کے بیٹھے ہیں۔ اگر سرکار کو ہم واجب کہیں تو معاذ اللہ وہ واجب نہیں ہے، واجب اللہ کی ذات ہے۔ اگر ممکن کہیں تو معاذ اللہ ممکن تو ہم ہیں، وہ ہم جیسے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں کہ وہ سدرۃ المنتہا سے آگے جائے، وہ عرش اولیٰ سے گزر جائے، وہ کئی لاکھوں کروڑوں پردوں سے گزر جائے، وہ بارگاہ قدس میں پہنچ جائے۔ تو یہ ممکن میں ہم ممکن ہے، ہم میں یہ کہاں طاقت ہے؟ ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ واجب میں ابدیت کہاں؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ اگر ممکن کہوں تو پھر بتا وہاں کون ہے، اور اگر واجب کہوں تو پھر عبد کون ہے؟ اللہ واہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ سبحان نعرہ اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ زندہ باد۔ اگر ممکن کہوں تو پھر بارگاہ قدس سے متجاوز کون ہو رہا ہے؟ اور اگر میں ممکن کہوں تو پھر ان کے اس عظمت اور رفعت اور بلندی کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور اگر واجب کہوں تو معاذ اللہ پھر عبد کون تھا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے کہتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، برزخ ہے وہ سر نہاں یہ بھی نہیں وہ بھی وہ بھی نہیں۔ نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ تو ایک راز ہے اللہ کا، بس راز۔ تو اب جبریل کے پر کیوں چلتے تھے؟ بس میرے خیال ہے یہی بات سنا کے پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم نے جن کا استقبال کرنا تھا میرا خیال ہے تقریباً آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی بالکل۔ بابا یہ الحاج محمد نواز مرحوم و مغفور کی محفل میرے ہوتے ہوئے شروع ہوئی، اور میں ابتدا سے اس محفل کا میزبان ہوں، اللہ تو پھر میں نے آپ کا استقبال کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ وہ کیا ہے یار؟ اور ٹھیک ہے نواز صاحب کے بیٹوں نے، ان کے بھائیوں نے، ان کے عزیز و اقارب میں محفل منائی ہے نا، وہ چلتے ہیں، ختم کو دے رہے ابھی چلتے ہیں۔ اللہ کرے جنت میں جاتے وقت بھی یہی کہنا کہ ابھی دے رہے، بیٹھو بیٹھو۔ کیا یار ایک دوست بلاتا ہے اور تم اکڑ جاتے ہو، پہنچ جائیں گے۔ اس دوست کی دل شکنی نہیں ہوتی جو بیچارہ 1:30 بجے سے اپنی محفل سجا کے بیٹھا ہے اور تمہاری انتظار کر رہا ہے کہ کب تشریف لائیں میرے دوست، کب تشریف لائیں میرے احباب۔ حضرات محترم، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی دوست بلاتا ہے، اگر بھائی بلاتا ہے، اگر بیٹا بلاتا ہے، اگر باپ بلاتا ہے تو سوچنے میں نہ پڑ جاؤ، بس آنے کی کوشش کرو، آنے کی کوشش کرو، تاکہ اس کی ڈھارس بندھے، اس کا حوصلہ افزائی ہو جائے، اور پھر وہ محفل منانے پہ آمادہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ یار لوگ تو آتے ہی نہیں ہیں۔ اب میں بھی آج دیکھ رہا ہوں نا بھائی کہ 4 بجے کے بعد ہی احباب نے آنا شروع کیا، تو میں آج ڈائری پہ لکھ رکھوں گا کہ پچھلے سال 4 بجے کے بعد لوگ آئے تھے، لہٰذا میں بھی اس دفعہ 4 بجے کے بعد ہی جاؤں، تاکہ جا کے نماز عصر کی جماعت کراؤں گا، اور پھر جماعت کے بعد گفتگو شروع کروں گا۔ مغرب ہو جائے گی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر گفتگو شروع کروں گا، عشاء کی نماز پڑھا کے پھر ختم شریف کروں گا، تاکہ پتہ تو چلے نا مہمانوں آنے والوں کو۔ دیکھو نا ان کا بھی تو حصہ ہے نا محفل میں، یہ تو نہیں وہ آئیں اور صرف چاول کھا کے چلے جائیں، نہیں، سب کے لیے انتظار کریں گے انشاءاللہ۔
عصر کی نماز پڑھ کے شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہے یا پہلے کرنا چاہیے؟ پہلے کرنا چاہیے۔ اگر پہلے کرنا چاہیے تو بھائی جو بلائے یہ نہ دیکھو کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یہ دیکھو کہ بلایا کس لیے۔ سبحان اللہ، روز پاک کی محفل کے لیے بلائے، رسول پاک کی محفل کے لیے بلائے، اور پھر ہم ادھر ادھر دیکھتے رہے، سوچتے رہے۔ اللہ کی قسم کس طرح ہم فلسطین کی مدد کر سکتے ہیں؟ فلسطین کی مدد کرنے میں کرنے کی صلاحیت ہے ہم میں۔ جب ہم نیکی کے کاموں میں سوچ کے جاتے ہیں، تاخیر سے جاتے ہیں، تو حضرات محترم فلسطین کے میدان میں کب بھاگیں گے؟ اور پھر ہم نے ہمیشہ کے لیے فساق و فجار کو اپنا حاکم بنایا ہوا۔ مجھے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ فلاں پارٹی کے لوگ متقی ہیں، فلاں پرہیزگار ہیں، فلاں صحیح ہیں اور نیک ہیں، تو بابا ووٹ تو ہم دیتے ہیں نا۔ میں بھی ووٹ دیتا ہوں، آپ بھی ووٹ دیتے ہیں۔ کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ جو فاسق و فاجر ہے۔ مجھے ان مقتدرین میں ایک بھی بندہ صالح نہیں نظر بے شک، کہ جس میں اقتدار کی صلاحیت ہو۔ سارے کے سارے ظالم ہیں، اور ظالم کس کو کہتے ہیں؟ ظالم کہتے ہیں جو ظلم کرے۔ وہ بھی ظالم ہیں، ہم بھی ظالم، ہم بھی ظالم ہیں، کیونکہ ظلم کا مفہوم کیا ہے؟ وضع شے فی غیر محلہ۔ شے کو اللہ نے جس لیے پیدا کیا اس مقام پہ نہ رکھنا، اس کو الٹا استعمال کرنا، یہ ظلم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جوتی بنی ہے پاؤں میں ڈالنے کے لیے، ہم اس کو سر پہ رکھ کے پھر رہے ہیں، تو دنیا پاگل کہے گی یا نہیں کہے گی؟ تو ظالم تو اسی کو ظلم تو کہتے ہیں۔ تو حضرات محترم دیکھیں آپ، تو بہرحال میں اس لیے ذرا گفتگو کو لمبا کر رہا ہوں تاکہ مہمانان معظمین آ جائیں۔ یہ اور جناب بندہ اب 4:15 کا ٹائم ہو گیا، میں اگر ذرا تاخیر کروں گا کہیں گے یار دیکھو نماز کا بھی یہ خیال نہیں کرتے ہیں جی، یہ نماز کا بھی خیال۔ بھئی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم فاسق فاجر نہیں ہیں، الحمدللہ ہمیں بھی نماز کا پتہ ہے، ہم یہاں جماعت کرائیں گے نماز اور وقت پہ کرائیں گے۔ یہ نہیں کہ اذان مسجد میں ہو تو پھر تو وقت ہے ورنہ بے وقتی ہوگی، نہیں۔ ایک نماز کا وقت ختم ہی تب ہوتا ہے جب دوسری نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرات محترم غور کیجیے۔ خیر بہرحال یہ جملہ معترضہ تھا، ہمیں سوچنا چاہیے معتوب کیوں ہے، اہل ایمان و اسلام زیر اطاعت کیوں ہیں، ہمارا اللہ قادر مطلق ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ اگر گزشتہ قوموں پر عذاب نازل فرما سکتا ہے تو کیا اسرائیل پر عذاب نہیں نازل فرما سکتا؟ کیوں نہیں عذاب نازل فرما رہا؟ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ تم میں حمیت کیا ہے، غیرت کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ انہی موسیوں کو ووٹ دیے ہیں جن کو مسلمانوں کا احساس ہی نہیں ہے، جو اپنی تجوریاں پر کرنے بیٹھے ہیں، جو حرام کھائے جا رہے ہیں، جو ظلم کا پہاڑ ہمارے اوپر کھڑا کر رہے ہیں۔ کل کو پھر آ جائیں گے تو ہم نے جھنڈا بھی اٹھایا گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مروان زندہ باد، مروان زندہ باد۔ یہ کہیں گے نا یہ شیطان زندہ باد، مروان زندہ باد، پھر یہ نعرے لگائیں گے ہم یہ۔ اور جن کو چرگے اور مرغے کھلائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب چودھری صاحب اس دفعہ تو ساری دنیا میں آپ کا ہی نام۔ وہ کہتے ہیں لاؤ چرگے ان کو، چاہے الیکشن کے بعد 2 ووٹ بھی کیوں نہ ملے۔ تو بھائی احساس تب پیدا ہوگا، ہمیں اپنی ذات کا احساس نہیں یار، اوروں کا کیا احساس؟ اپنی ذات کا۔ جو نماز چھوڑتا ہے وہ اپنی ذات کا دشمن ہے یا نہیں؟ جو روزہ چھوڑتا ہے، جو حرام کھاتا ہے، جناب چھوٹے سے چھوٹا بندہ ہے نا، وہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے، وہ بھی ناجائز طریقے پہ رزق کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے،
تو بتاؤ اپنی ذات کا جو بندہ دشمن ہو اوروں کے لیے دوست کیسے بن سکتا؟ یہ ایک ضمنی گفتگو تھی، میں نے عرض کر دی۔ عرض یہ کر رہا تھا میں کہ جبریل کے پر کیوں جلتے؟ ٹھیک ہے نا، اب کیونکہ وقت بہت ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر ابھی وہ محفل ہوگی نا وہاں اپنے عاطف اور کاشف صاحب کے ہاں، اگر آپ چاہیں تو میں یہیں چھوڑ دوں، پھر وہاں یہی بات یاد دلانا کہ آج یہ بتانا ہے کہ سدرہ پہ جبریل کیوں ٹھہرتے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اللہ کرے کہ ہم غوث اعظم کے دامن سے بھی وابستہ رہیں اور رسول اعظم کے دامن سے بھی وابستہ رہیں۔ اصل چیز یہی ہے بابا، پہلے عقیدہ سیکھو پھر عمل کرو گے تو کچھ ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھیں تو جناب سب کچھ ہوگا، نماز پڑھیں تو نہیں، نماز پڑھنے والے بہت ہیں، بیچارے بسترے اٹھا اٹھا کے مر گئے مگر ایک سجدہ بھی قبول نہیں۔ اگر قبول ہوتا تو ان میں ولی نہ ہوتے، بے شک اگر ولی ہوتے تو وہ کہتے کہ ولی تو کچھ نہیں کر سکتے، ولیوں کے تو اختیار میں کیا ہے، ولی تو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ پاگلو، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا، ہماری ولیوں کا دامن تھام، یہ تیرے پیارے اور حسین دوست ہیں، سبحان اللہ، یہ تجھے فائدہ پہنچانے والے لوگ۔ قرآن کی بات ہے، کوئی عام بات نہیں کی۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا، اور پھر اگر کرم ہے اللہ کا وہ ہم پر کہ ہمیں اولیاء کا دامن بھی نصیب فرمایا اور اولیاء کا وجود بھی ہم سنیوں کو عطا فرمایا، اور کسی فرقے میں ولی نظر نہیں آئے گا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ولی اس جماعت میں نظر آئے گا جس میں علی نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، علی، کیونکہ قاسم ولایت مولا علی ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابها، قاسم ولایت مولا علی ہے۔ علی اوروں کے ہوں ولی ہمیں دے، مجھے شیعوں میں ایک تو ولی دکھاؤ، یہ بھی میں عرض کر دوں گا، رافضیوں میں شیعوں میں ایک ولی دکھاؤ، ایک کیا آدھا بھی نہیں ملے گا۔ بے شک جی یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی علی علی کرتے ہو، یہ تو رافضیوں کا کام ہے۔ اور پاگلو، اگر رافضیوں کے علی ہوتے تو ولی بھی ان کے ہوتے، جب ولی ہمارے ہیں تو علی بھی ہمارے۔ سبحان اللہ، بے شک سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سمجھو۔ تو بابا، کیونکہ علی پاک ہمارے ایمان کی جان ہے، علی پاک ولیوں کے سلطان ہیں، علی پاک میرے آقا کے محبوب ترین ہیں، اور علی پاک اللہ کے محبوب ہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ وقت نہیں ورنہ عرض کرتا، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے یہ جو عزیز ہیں الحاج محمد نواز نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان، ان کے برادران، ان کے یہ سارے عزیز و اقارب اور دوست احباب، اللہ ان کو عزتوں کے ساتھ نوازے اور ہر قسم کی ان کو شرافت اور دیانت عطا فرمائے، ان کے حلال رزق میں برکت و وسعت پیدا فرمائے، تاکہ نواز صاحب کی قبر بھی ٹھنڈی رہے اور وہ اپنی قبر میں خوش ہوتے رہے۔ اللہ کی قسم، قبر والا خوش ہوتا ہے۔ میں قرآن و حدیث سے یہ باتیں ثابت کر سکتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں صحیح عقیدے سے نوازا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔